صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی زلف عنبرین کا ذکر کیا، یہ میلاد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کا ذکر کیا، یہ میلاد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کیا، یہ میلاد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سخاوت کا ذکر کیا، یہ میلاد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کا ذکر کیا، یہ میلاد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے حلیہ انور کا ذکر کیا، یہ میلاد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی صحابہ کرام سے محبت کا ذکر کیا، یہ میلاد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی غریبوں کے ساتھ محبت کا ذکر کیا، یہ میلاد ہے۔ یتیموں کے ساتھ محبت کا ذکر کیا، یہ میلاد ہے، جو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں سے کتنا بندے ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ بس ایک ٹیگ رہ گیا، ایک نام رہ گیا۔ سال بعد محفل کروانی ہے، اور آپ برا نہ منائیے گا، یہ حقیقت بات ہے۔ آپ برا نہ منائیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محفلیں نہ کروائیں، لیکن یار جیسے محفل کروانے کا حق ہے ویسے تو کروائیں۔ پیسہ تو لگا رہے ہیں نا ہم، تو پھر وہ ضائع تو نہ جائے، وہ کسی کھاتے میں لگے۔ کچھ محفلیں کرواتے ہیں کہ چلو جی ہم نے حضرت صاحب کی تقریر سنی، بیان سنا، ہم ایسا کریں گے کہ محفل میلاد میں لنگر کی بجائے ہم جہیز کے پیکیجز رکھ دیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم یتیم بچیوں کی شادیاں رکھ دیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم راشن تقسیم کریں گے، یہ بھی غلط ہے۔ او بھائی، ہمیں کس نے حق دے دیا کہ ہم غریبوں کی غربت کا تماشا بنائیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے تو غریبوں کو عزت بخشی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے خاتون جنت سلام اللہ علیہا، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی شادی اتنا سادگی سے کی کہ میری امت کے غریب یہ نہ کہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، بلکہ جو سادگی سے شادی کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو ودا کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے تھا۔ صحابہ کرام نے جو روایات بیان کی ہیں، جو واقعات بیان کیے ہیں، جو معاملات بیان کیے، وہ ہمارے لیے تھے۔ وہ صرف کتابوں کی زینت نہیں ہے، یا وہ صرف سٹیج پر بیٹھ کر مولوی بیان کر دے اور سن کے واہ واہ کر کے پیسے ڈال کے بھاگ جائیں، اس لیے نہیں ہے کہ عمل کرنا اس پہ۔ اور حقیقت بات ہے، آج کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں، ساری عوام کی نہیں ہے۔ میں عوام پہ نہیں زیادہ جو ہے نا وہ ڈالتا، ساری غلطی عوام کی ہے، کچھ مولویوں کی بھی ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ہم نے چنا ہی انہیں کو جنہوں نے ان کو کاروبار بنا رکھا ہے۔ اصل بندہ نہیں ہم نے پکڑا، اس کو نہیں بلایا کہ جو محفل میلاد پہ آئے، ذکر کرے اور ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، اس کو نہیں ہم نے بلایا۔ ہمارے پاس کافی سارے نام ہیں، اگر میں لینے بیٹھ جاؤں تو ہمیں سے کوئی کس سے محبت کرتا ہے، کوئی کس کے ساتھ، کوئی کس کے ساتھ، کوئی کس کے ساتھ۔ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا۔ برحال ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ محفل میلاد کا اصل مقصد تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس محفل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر محفل کروائی ہے، اس میں کسی نے توبہ نہیں کی، کسی نے نماز کی پابندی کرنے کا وعدہ نہیں کیا اپنے ساتھ، تو اس محفل کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ محفلیں تو حضرت وہ ہوا کرتی تھی، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً آپ کے بارے میں یہ ایک واقعہ ہے، میں مختصر سا ایسے نا ایک جو شارٹ سا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو، کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ تھے یا کوئی اور تھے، میرے ذہن میں آ نہیں رہا۔ تو کیا ہوا کہ آپ کا صاحبزادہ تھا یا آپ کا کوئی شاگرد، وہ کہنے لگا کہ حضور آپ محفلوں پہ جاتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، لوگ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، حضور آپ بیان بھی اتنا خاص کوئی نہیں کرتے، آج ذرا مجھے موقع دیں میں بیان کروں۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، تو آج بیان کر۔ حضور غوث پاک بیٹھے رہے، اور جو آپ کا شاگرد یا غالباً آپ کا صاحبزادہ جو بھی تھا وہ بیان کر رہا ہے۔ اب اس نے اتنا حدیثیں پڑھی، اتنا دلائل دیے، قرآن پڑھے، واقعات پڑھے، کوئی بندہ ہلا نہیں، ٹس سے مس بھی نہیں ہوا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو پھر حضور غوث پاک کو دعوت دی گئی۔ پھر آپ نے کیا بیان کیا کہ ایک دھوبی تھا، اس کی ایک نوکرانی تھی، وہ ہر روز کپڑے دھوتی تھی، وہ بڑی غریب تھی، یہی بیان کر رہے تھے، اور عوام دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔
پھر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا، آپ نے تو کچھ بیان ہی نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ اگر بیان کرنا ہے نا تو زبان بھی وہ لے کے آؤ جس میں تاثیر ہو، زبان بھی غوث اعظم کے لے کر آؤ، زبان بھی اس بندے کے لے کر آؤ جس کے 24 گھنٹے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہوئے گزرے، بندہ بھی وہ لے کر آؤ جو ہمیشہ اللہ رب العزت کے ذکر میں رہے۔ ہمیں سے کوئی بھی بندہ نہیں ہے۔ کاروبار بن گیا، وڈیروں کی جو ہے نا وہ بلے بلے کی ایک یہ وجہ بن گئی، ذریعہ بن گیا، اصل کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں۔ ایسی محفل میلاد کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محفل میلاد کروائیں، گھروں میں درود پاک کی محفلوں کو سجائیں، بچوں کو بٹھائیں، کوئی ایک ٹائم بنا لیں، اپنے گھر میں اونچی آواز میں ذکر کریں، قرآن مجید پڑھوائیں، یہ بھی میلاد ہے۔ اور آپ حقیقت جانیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا معجزہ جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، وہ قرآن مجید ہے، جو زندہ معجزہ ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے آج بھی۔ اس کی تلاوت کریں، گھروں میں بیٹھیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، درود پاک پڑھیں، ٹافیاں لے آئیں، کوئی میٹھی چیز لے آئیں، کوئی نمکین چیز لے آ کے بانٹیں، یہ محفل ہے، بلکہ یہ تو زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بلے بلے نہیں کروائیں۔ اور خدا را اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ ربیع النور شریف، یہ جو 12 ربیع الاول آئے گا، جلوس نکلیں گے، اس میں عزتوں کی بے حرمتی نہیں کرنی، عورتوں کو نہیں باہر نکالنا، نوجوان بچیوں کو باہر نہیں نکالنا کہ ہم لائٹنگ دیکھنے جا رہے ہیں، نہ، یہ نہ کریں، یہ خرافات ہیں۔ راستہ نہ روکیں کسی کا۔ آپ نے جلوس نکالنا ایک اچھے طریقے سے، منظم طریقے سے نکالیں، راستہ نہ روکے کسی کا، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اچھے برے کی تمیز ختم کر کے سب کو یہ بتایا کہ سب برابر ہیں۔ ہاں جی، وہ امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیا، وہ ذات پات، وہ اونچ نیچ، وہ برادری، وہ رنگ و نسل سب ختم کر دیا، سب برابر ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، عزتوں کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ اپنی اہلیہ کے ساتھ باہر نکل آیا، اس کو نہیں پتہ، ہمیں تو پتہ ہے، ہم اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ جن کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں نا، ان کے شب و روز بھی پاک ہوتے گئے، کیونکہ گناہوں کی جو ابتدا ہے وہ یہ آنکھوں سے ہوتی ہے۔ آنکھ پورے جسم کو جو ہے نا وہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے، چلا رہی ہوتی ہے، یہ آنکھ اگر یہ محفوظ ہے نا تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو ہم سب محفل میلاد کی محفلیں اپنے گھروں میں سجائیں گے انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر کے۔ ہم سب اپنے گھروں میں درود پاک کی محفل سجائیں گے اور اچھے طریقے سے سجائیں گے، اور نیت کریں گے ہم یہ سب کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں گے۔ رب تعالی ہم سب کو عمل